ایوان کارکنان لاہور میں پاکستان کو درپیش چیلنجوں اور مستقبل کا لائحہ عمل کے موضوع پر منعقدہ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین نظریہ پاکستان ٹرسٹ مجید نظامی کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے جو اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج بنا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت ہمارے دریاؤں پر 75 ڈیم بنا رہا ہے جن کی تعمیر پاکستان کو ریگستان بنا دے گی اور ہمیں پینے کے لیے بھی پانی میسر نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عالمی چیلنجوں کا سامنا کرنے کے لیے ہمیں اپنی نوجوان نسل کو جدید ٹیکنالوجی سے آشنا کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی جانب سے شروع کیا جانے والا دانش اسکول سسٹم اس سلسلہ میں پہلا قدم ہے، لیکن غریب بچوں کی تعداد اور ضرورت کے لحاظ سے یہ ناکافی ہے۔ ہمیں تعلیم کے میدان میں درپیش چیلنجوں کو اولین ترجیح دیتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیم اس دور میں چیلنج ہے وہ تعلیم جو ہے بنیادی طور پہ تو وہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے۔ ہم ایک اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے اٹامک پار ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہم ان تمام چیلنجز کے باوجود زندہ سلامت اور آزاد ہیں، اور انشاءاللہ ہم اسی وجہ سے زندہ سلامت اور آزاد رہیں گے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے ڈپٹی چیئرمین ڈاکٹر رفیق احمد کا کہنا تھا کہ ہمارے اندر آگے بڑھنے کا حوصلہ موجود ہے، لیکن اقتصادی اور سیاسی مسائل راہ میں رکاوٹ ہیں جنہیں بہر صورت ختم کرنا ہوگا۔ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے۔ پاکستان جو ہے وہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے اپنی ساری معیشت اور روزمرہ کی زندگی IMF کے اور امریکہ کے حوالے کی ہوئی ہے اور ورلڈ بینک کے حوالے کی۔ کیا ہم اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے؟ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، اکنامکس میرا فیلڈ ہے، تھوڑی بہت مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ سارے اکانومسٹ ایک بات پر متفق ہیں، وہ اس بات پہ کہ جب کسی قوم پر کرائسس آئے تو جو مومنٹ ہو، جو منیمم اسینشل سروائیول کا پوائنٹ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس خوراک ہونی چاہیے۔ جس کے پاس فوڈ ہوگی وہ سروائیو کر سکتا ہے۔ سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے خالدہ منیر الدین چغتائی نے کہا کہ پاکستان کو درپیش تمام چیلنجوں سے نمٹنے کے لیے نوجوانوں میں جذبہ حسینیت بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے بیگم مہناز رفیع نے کہا کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے قوم کو متحد کیا تھا، لیکن آج پھر ہم فرقہ واریت اور ذات پات کا شکار ہو چکے ہیں۔ پروفیسر ہمایوں احسان کا کہنا تھا کہ جھوٹ کے گرداب میں پھنس کر ہم نے جھوٹی لیڈرشپ کو حکمرانی دی۔ قائد کے معیار کے مطابق لیڈرشپ تلاش کرنا ہماری قوم کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈوکیٹ ولید اقبال نے کہا کہ ہمارے ملٹری، سویلین اور انٹیلیجنس اداروں نے امریکہ کو ملکی معاملات میں دخل اندازی کی خود اجازت دی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے حساس ادارے سیاسی جوڑ توڑ پر توجہ دینے کی بجائے اپنا کام کریں۔ حالیہ چیلنجوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے ہمیں اقبال کے فلسفہ خودی کو اپنانا ہوگا۔ ہمیں اپنے دائروں کے اندر رہ کے کام کرنا چاہیے، اپنے ملک کے لیے اپنی کمٹمنٹ شو کرنے کے لیے، اور جس طرح میں نے کہا ہے اپنی جاب ڈسکرپشنز کے حوالے سے کام کرنا چاہیے کہ جس ادارے کا جو آئینی فرض ہے اس پہ پورا اتریں، جو آئین کے نیچے حلف اٹھایا ہوا ہے اس کی اپنا وفاداری دکھائیں۔